آداب سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پروگرام خیر اندیش اور میں ہوں آپ کا میزبان امجد رشید۔ اور سامعین، میں ہوں فائقہ شفیق۔ جی تو سامعین، آپ سب کیسے ہیں؟ ہمیں کبھی امید ہے کہ آپ سب خداوند تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، ان دنوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے، اور اس اچانک تبدیلی کے سبب ہمیں ایک اور آزمائش یعنی اسموگ کا بھی سامنا ہے، جو کہ دھوئیں اور دھند کا خطرناک امتزاج ہے، جو بڑی تیزی کے ساتھ شہری علاقوں میں دن بہ دن بڑھ رہا ہے۔ اور ایسی صورت میں جہاں آمد و رفت متاثر ہوتی ہے، وہیں ٹریفک حادثات میں بھی معمول سے زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا، لیکن سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اسموگ بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ سامعین، اسموگ کے بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ فضائی آلودگی ہے، کیونکہ گاڑیوں کا دھواں، فیکٹریوں کا فضلہ، فصلوں کی باقیات جلانا اور درختوں کی کمی، یہ سب اسموگ بڑھانے میں ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ چونکہ سردیوں میں ہوا میں نمی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آلودہ ذرات دھند کے ساتھ مل کر اسموگ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جی بالکل، چونکہ آپ بھی شہر کے رہائشی ہیں، آپ کو اسموگ کے اثرات کس طرح محسوس ہوتے ہیں؟ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کوئی ایسا شہری نہیں ہے جو کہ اسموگ سے براہ راست متاثر نہ ہو، کیونکہ آمد و رفت کے دوران صبح کے وقت حد نگاہ کم ہو جاتی ہے، سانس لینے میں بھی دشواری ہوتی ہے، اسی باعث آنکھوں میں جلن، گلا خراب اور بچوں میں کھانسی عام ہو جاتی ہے، جبکہ عام آدمی کا کام پر پہنچنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ سامعین، یہ واقعہ فکر کا مقام ہے، لیکن بطور شہری ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں اپنی عادات بدلنی ہوں گی۔ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، گاڑیوں کے بجائے سائیکل یا پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں، اور اگر فاصلہ کم ہو تو پیدل چلیں۔ توانائی کے استعمال میں بھی کمی لائیں، انڈسٹری یا گھروں میں صاف ایندھن استعمال کریں۔ بہت ضروری ہے کہ ہم کچرا یا فصلوں کی باقیات جلانے سے پرہیز کریں۔ اسموگ کے دوران ہم کیا احتیاطی تدابیر اختیار کریں؟ سامعین، اسموگ کے دوران صحت کی حفاظت کے لیے کئی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے باہر نکلنا کم سے کم کریں، خاص طور پر بچوں، بزرگوں اور سانس کی بیماریوں سے متاثر افراد کے لیے اگر باہر جانا ضروری ہو تو بہتر ہے کہ ماسک استعمال کریں۔ گھر کے اندر رہتے ہوئے کھڑکیاں اور دروازے بند رکھیں۔ اسموگ کے دنوں میں زیادہ بھاری ورزش یا جسمانی مشقت سے گریز کریں، کیونکہ سانس کی شرح بڑھنے سے مضر ذرات جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پانی زیادہ پئیں اور ہلکی غذا کا استعمال کریں تاکہ جسم میں نمی اور توانائی برقرار رہے۔ اگر کسی کو سانس لینے میں دشواری، کھانسی یا آنکھوں کی جلن محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اسموگ کے دوران خبروں اور مقامی حکام کی اپڈیٹس پر نظر رکھیں تاکہ موسمی شدت کے مطابق اقدامات کیے جا سکیں۔ سامعین کرام، اسموگ صرف حکومت کا مسئلہ نہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم سب اپنی عادات بدلیں تو فضا صاف اور زندگی صحت مند ہو سکتی ہے۔ تو پیارے سامعین، ہم چاہتے ہیں کہ خط و کتابت کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہے، تو اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا پتہ نوٹ فرما لیں۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام خیر اندیش، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ فون کال اور ایس ایم ایس کے لیے ہمارا نمبر ہے 0316 74 77 655۔ سامعین، وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم پروگرام میں شامل کریں آپ احباب کی محبت بری آراء اور خطوط کو۔ سامعین، پنجابی پروگرام زندگی دا چانن کے حوالے سے رشید ناہر صاحب لکھتے ہیں کہ زندگی دا چانن کے میزبان محترم آکاش ایمینول اور سنبل پال صاحب، سلام علیکم۔ میں سنبل پال صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، بزرگ مہمان کو داد دیتا ہوں جو خدا کی خدمت میں لگے ہیں۔ آج کا موضوع مردانگی پر جناب سنبل پال نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ سمجھایا۔ آج آدم سے لے کر شہر کے پھاٹک تک کا مکمل ذکر کیا گیا۔ پروگرام میں آکاش ایمینول صاحب نے بھی اپنی محبت کو شامل کر کے بہت ساری باتیں ہم تک پہنچائیں۔ آج کی ساری باتیں سوچنے اور سمجھنے والی تھیں۔ سنبل پال صاحب نے پنجابی
مرد کے حوالے سے بہت سی باتیں بتائیں، جو کہ حضرت آدم کے پھل کھانے کے حوالے سے تھا۔ آج کا سلسلہ بہت اچھا لگا، خاص کر اپنی ماں بولی میں پروگرام کو سنا۔ بہت بہت شکریہ پی سی آر ایم ٹیم۔ سامعین، محمد حفیظ انجم صاحب کا کہنا ہے کہ پروگرام زندگی دا چانن بہت عمدہ اور لاجواب پروگرام ہے۔ آکاش صاحب کی پنجابی آواز بہت ہی پیاری لگی، شکریہ پی سی آر ایم۔ رشید ناز صاحب، ہم دل سے تشکر گزار ہیں کہ آپ نے پنجابی پروگرام زندگی دا چانن کو سماعت فرما کر جس طور ہماری رہنمائی اور تعاون فراہم کیا۔ آپ کی اس تحریری محبت نے نہ صرف پروگرام کو معنوی طور پر بھرپور بنایا، خاص طور پر یہ کہ آپ نے حضرت آدم کے قصے کے حوالے سے سیموئل پال صاحب کے خیالات کو سمجھنے اور عام کرنے میں مدد کی۔ آپ کی محبت بری شرکت نے ہماری اس کاوش کو یادگار بنایا، اور ہم محمد حفیظ انجم صاحب آپ کی قیمتی آراء اور محبت کے لیے بھی تشکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ ہماری دعا ہے کہ آپ احباب سلامت اور شاد رہیں، آمین۔ سامعین، سندھی پروگرام سچو پیار کے حوالے سے عبدالغنی سولنگی صاحب لکھتے ہیں کہ السلام علیکم، میں شکر گزار ہوں سندھی پروگرام سچو پیار کا، جس میں نے یہ سیکھا ہے کہ سیدنا مسیح سب کو معاف فرمایا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی تکفیر کرنے والوں اور ستانے اور قتل کرنے والوں کو بھی معاف فرمایا۔ میں نے یہی سیکھا ہے کہ میں بھی دوسروں کو معاف کروں، اور یہ کہ جو کوئی مسیح پر ایمان لائے گا وہ نجات اور ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ پروگرام سچو پیار کی نشریات ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہیں اور ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے، اور کافی دوست پروگرام کو سنتے اور اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ میں بھائی سفیر اور پی سی آر ایم کا تشکر گزار ہوں جو سندھی زبان میں یہ کار خیر سر انجام دے رہے ہیں۔ پیارے بھائی عبدالغنی صاحب، آپ کی آراء بہت خوبصورت اور دل سے لکھی گئی تحریر ہے، جو کہ واقعی دل کو چھو لینے والا اظہار ہے۔ آپ نے پروگرام سچو پیار سے جو کچھ سیکھا وہ معافی اور ایمان کے بارے میں ہے۔ سیدنا مسیح کا دوسروں کو معاف کرنے کا طریقہ واقعی قابل تقلید ہے، جسے آپ نے اپنی زندگی میں اپنانے کی خواہش ظاہر کی ہے، جو کہ بہت متاثر کن ہے۔ بھائی سفیر اور پی سی آر ایم کو سراہنے کے لیے ہم دل سے ممنون ہیں۔ آپ کی آراء، محبت، شکر گزاری اور ایمان کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ سلامت اور شاد رہیے، آمین۔ سامعین، سرائیکی پروگرام حکمت موتی کے بارے میں ڈاکٹر ذیشان سیف الملوک آداب پی سی آر ایم۔ منصور ملک صاحب، پروگرام حکمت موتی سرائیکی زبان دا فخر ہے، جتھوں علم، تہذیب تے دنائی دیاں خوشبوواں دا ایک نواں جہان کھلدا ہے۔ پی سی آر ایم دا اے پروگرام دل نو چھون والا تے ذہن نو جگاون والا ہے۔ واقعی لاجواب کاوش حکمت موتی علم تے فہم دا خزانہ ہے، جتھوں ہر ایک لفظ نواں سبق تے ایک نئی روشنی بخش دے پے نے۔ ساما دے طور تے میں آکھ سکدا ہاں کہ اے پروگرام سرائیکی زبان دا علمی ورثہ زندہ رکھن دا بہترین ذریعہ ہے۔ پی سی آر ایم دی ٹیم داد دے لائق ہے، جنہاں سرائیکی بولی تے ثقافت نو علم دے رنگ وچ پیش کیتا۔ حکمت موتی صرف ایک پروگرام نہیں بلکہ روح دی تسکین تے علم دا دریا ہے۔ سرائیکی زبان وچ علم دا یہ نغمی پیشکش دل نو موہ لیندی ہے۔ دلوں داد، ہر قسط ایک نواں سبق، ایک نواں احساس۔ واقعی حکمت موتی دا نام اسی لیے موضوع ہے، جبکہ آر جے صفدر شاہ نے کہا کہ عمدہ پروگرام، اور مہر غلام شبیر کا کہنا تھا زبردست پروگرام۔ پیارے بھائی ذیشان سیف الملوک اور آر جے صفدر شاہ اور مہر غلام شبیر صاحب، پروگرام حکمت موتی کے بارے میں خوبصورت رائے بھیجنے کے لیے ہم دل سے تشکر گزار ہیں۔ آپ کی تعریف و تحسین ہمارے لیے نہ صرف حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہے بلکہ یہ ہمارے لیے نہایت تقویت بخش ثابت ہوتی ہے۔ آپ کے قیمتی الفاظ ہمارے لیے خوشی کا سبب ہیں۔ آپ کی تعریف ہمارے کام کو مزید بہتر بنانے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ دعا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کے دل کو خوشی اور علم کا نور عنایت فرمائے، آمین۔ سامعین، غزل کے چند اشعار۔ کسی کا ہجر کسک انتظار اپنی جگہ، کسی کا ہجر کسک انتظار اپنی جگہ، پھر ان کے بیچ غم روزگار اپنی جگہ۔ مجھے کہا ہے قریبی دکان والے نے، سلام دعا سے ہٹ کر
ادار اپنی جگہ، خطوط شیلف میں اور خواب ایک کونے میں، پڑے ہوئے ہیں سبھی سوگوار اپنی جگہ، حسین شخص کو کھڑکی میں دیکھنے کے لیے مجھے بدلنی پڑی بار بار اپنی جگہ، درون ذات سے کشکول اپنے بھر لے گی، کبھی تو چھوڑے گی غم کی قطار اپنی جگہ، میں چھوڑ جاؤں گا چپ چاپ اور لگے رہیں گے تلاشے گم شدہ کے اشتہار اپنی جگہ۔ سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اپنے میزبان امجد رشید اور فائقہ شفیق کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔